بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم. جنرل سائنس 9-10 پی ٹی بی کی بک اور یہ پنجاب کے جتنے بھی بورڈز ہیں اس میں پڑھایا جانے والا سلیبس ہے. اس کی ویڈیوز بنانے کا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اسٹڈی ٹائم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. تو جنرل سائنس 9-10 اردو میڈیم اس کا آغاز کرتے ہیں. اس کا باب نمبر 1 ہے سائنس کا تعارف اور کردار. جی طلبہ و طالبات، جنرل سائنس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں باب نمبر 1 سے، اور اس کا عنوان ہے سائنس کا تعارف اور کردار، انٹروڈکشن اینڈ رول آف سائنس. اس باب میں آپ سیکھیں گے سائنس کا تعارف، سائنس کی شاخیں، سائنس کی تاریخ، بلکہ یوں چلیں گے سائنس کا تعارف، سائنس کی تاریخ، اسلام میں سائنس کا تصور، مسلم اور پاکستانی سائنسدانوں کی خدمات، سائنس کی شاخیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا کردار، موجودہ سائنس کی حدود. مسلم اور پاکستانی سائنسدانوں کی خدمات. سائنس ایک لاطینی لفظ سائنشیا سے اخذ کیا گیا ہے جس کے لغوی معنی حقائق کا اصلی شکل میں باقاعدہ مطالعہ کرنا ہے. تو سائنس جو ہے یہ لاطینی لفظ ہے. لیٹن لینگویج جو اب ختم ہو چکی ہے، کسی زمانے میں لاطینی زبان سائنس کی زبان سمجھی جاتی تھی، اور اسی طرح سے بعد کا جو دور تھا وہ یونانی زبان کا تھا، گریک لینگویج کا. تو یہ جو سائنشیا لفظ ہے یہ لاطینی لفظ ہے جو انگلش میں بعد میں شامل ہوا. تو سائنشیا سے یہ لفظ سائنس نکلتا ہے، اخذ کیا گیا ہے یعنی نکالا، وہاں سے حاصل کیا گیا ہے، جس کے لغوی معنی، لغوی کا مطلب ہوتا ہے لغت کے لحاظ سے، ڈکشنری کے لحاظ کے جو اس کے معنی ہیں، حقائق کا اصلی شکل میں باقاعدہ مطالعہ کرنا. تو سائنس جو ہے یہ ایک لاطینی لفظ سائنشیا سے نکلا ہے، اور اس کے لغت کے لحاظ سے، ڈکشنری کے لحاظ سے جو میننگز ہیں، جو اس کے معنی ہیں، وہ ہے حقائق کا اصلی شکل میں باقاعدہ مطالعہ کرنا. کہ جو ہمیں حقائق، جن حقائق سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے تو ان کا اصلی شکل میں باقاعدہ طور پہ ان کو اسٹڈی کرنا، ان کو مطالعہ کرنا. سائنس کا بنیادی اصول مشاہدہ اور استدلال ہے. تو سائنس کا جو پہلا اور بنیادی اصول ہے وہ چیزوں کا مشاہدہ کرنا، ان کو آبزرو کرنا، ان کی آبزرویشن، اور ان کا ہائپوتھیسس یا ان کا استدلال، ان کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنا. پہلے مشاہدہ کرنا اور پھر دلائل کے ساتھ ان کو ثابت کرنا، یہ سائنس کا بنیادی اصول ہے. تجربات کی روشنی میں سائنسی قانون وضع کرنا سائنسی طریقہ کار کہلاتا ہے. تو چیزوں کا مشاہدہ کرنا، ان کے اوپر تجربات کرنا، پر اس کے نتیجے میں کوئی قانون بنانا، کوئی پرنسپل، کوئی قانون، کوئی لا کریٹ کرنا، بنانا، اس کو سائنسی طریقہ کار یا سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں. تو سب سے پہلا ٹاپک جو آج کی ویڈیو جس کے اوپر یہ بنے گی وہ ہے 1.1 یعنی سائنس کی تاریخ، ہسٹری آف سائنس. سائنس اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ تاریخ. انسان کی تحلیق کے ساتھ ہی سائنس کی تاریخ کا آغاز ہو گیا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے اپنے گرد و پیش کی اشیاء کے بارے میں جو کچھ بھی سیکھا یا کسی نہ کسی طرح سے دریافت کیا، اس سے سائنس کے علم میں اضافہ ہوتا گیا. مثال کے طور پر جب انسان نے پہلی مرتبہ لکڑی کو جلا کر آگ حاصل کی تو قدرتی طور پر جلنے کا عمل دریافت ہوا. اس عمل کے ساتھ ساتھ انسان نے یہ بھی دریافت کیا کہ لکڑی تو جلتی ہے لیکن پتھر نہیں جلتا. تو جی اسٹوڈنٹس، یہ پہلا پیراگراف کہ سائنس کے بارے میں ہمیں اس میں یہ بتایا گیا کہ سائنس اتنی ہی قدیم ہے جتنی کا تاریخ، یعنی جتنا ہسٹری کو ہم جانتے ہیں تو سائنس تب سے موجود ہے. اور انسان جیسے ہی پیدا ہوا تو ساتھ ہی سائنس کے علم کا آغاز ہو گیا. انسان کو جیسے جیسے مختلف شعبہ جات کی ضروریات پڑیں تو وہ جو مختلف علوم تھے ان کا تعلق سائنس ہی سے تھا. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے اپنے کھیتی باڑی کرنا سیکھی، رہائشیں بنانا سیکھیں، مختلف قسم کے کاموں کی اس کو ضرورت پڑتی گئی. تو اس نے جو جو چیزیں سیکھیں تو اس میں ہمیں اگزامپل دی گئی کہ پہلے انسان کو آگ کا علم نہیں تھا، تو پہلی مرتبہ جب آگ جلی تو انسان کو پتہ چلا کہ اس سے حرارت بھی پیدا کی جا سکتی ہے، اس کو
مختلف کھانے پکانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو جلنے کا عمل سب سے پہلے دریافت ہوا، اور یہ بھی انسان کو پتہ چلا کہ لکڑی تو جلائی جا سکتی ہے، پتھر یا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ نہیں جلتی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یونانی فلاسفر جہاں دوسرے علوم پر حاوی رہے، وہاں سائنس میں بھی ان کا کافی عمل دخل رہا۔ تو یونان سے تعلق رکھنے والے فلسفی فلاسفر جو اس وقت کے جو مختلف علوم تھے ان کے ماہر تھے، تو انہوں نے جہاں دوسرے علوم جن میں علم فلکیات تھا، علم ریاضی تھا، علم فلسفہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ سائنس میں بھی ان کا کافی عمل در رہا۔ تو جو ہمیں جو ہسٹری ملتی ہے تو اس میں جو سب سے پہلا ذکر اس حوالے سے ملتا ہے وہ جو یونانی فلسفی تھے ان کا ملتا ہے۔ یہ فلاسفر 500 قبل مسیح سے سائنس میں دلچسپی لینے لگے۔ تو یہ جو فلسفی تھے 500 قبل مسیح، یعنی ابھی 2020 عیسوی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کو 2020 سال گزر چکے ہیں، تو اس سے جو پہلے کا دور ہے اس کو قبل مسیح میں لیتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے کے آنے سے 1 سال پہلے جو تھا وہ 1 قبل مسیح تھا، 10 سال پہلے 10 قبل مسیح۔ تو 500 قبل مسیح سے مراد یہ ہے کہ موجودہ 220 سال اور 500 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے، یعنی کہ 2520 سال۔ تو تب کی یہ بات ہو رہی ہے کہ یونانی فلاسفر جو تھے وہ سائنس میں ان کا کافی عمل دخل تھا۔ یہ فلاسفر 500 قبل مسیح سے سائنس میں دلچسپی لینے لگے۔ یونانی نظریات کی تجرباتی تصدیق کے قائل نہیں تھے۔ تو اس وقت کے جو فلاسفرز تھے، جو سائنسدان جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، جن کا تعلق یونان سے تھا، تو وہ جو مختلف قسم کے نظریات سامنے آتے، مختلف لوگوں کی جو تحقیق ہوتی، تو اس کو تجربات کے ذریعے سے اس کی تصدیق کرنے کے وہ قائل نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دنیا میں موجود تمام چیزیں 4 ایلیمنٹس یعنی ہوا، پانی، مٹی اور آگ سے بنی ہیں۔ تو یہ ان کا ایک نظریہ تھا جس کے اوپر وہ قائم تھے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ 4 چیزوں سے، 4 عناصر سے، 4 ایلیمنٹ سے بنی ہیں، اور وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ہوا، پانی، مٹی اور آگ۔ اور یہ کہ ان 4 ایلیمنٹس کے مختلف تناسب سے ایک شے دوسری شے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ان کا خیال تھا کہ جو ہوا، پانی، مٹی اور آگ ہے، ان کے مختلف تناسب سے مختلف چیزیں، مختلف جو عناصر، مطلب پانی اور مٹی سے آگ بنائی جا سکتی ہے، مٹی اور آگ سے ہوا بنائی جا سکتی ہے، ہوا اور پانی سے۔ تو یہ ان کا ایک اپنا عقیدہ تھا، اپنا ایک بلیف تھا، ان کا اپنا ایک جو تھا نا، اور وہ نسل در نسل چلتا آ رہا تھا کہ 4 چیزوں سے دنیا بنی ہے، اور 4 چیزوں میں سے 1 یا 2 یا 3 چیزیں مل کے انہی میں سے جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ بنا سکتی ہیں، یعنی آپس میں یہ چیزیں تبدیل ہو کے تو وہ بن سکتی ہیں۔ 600 سے 1400 سنے عیسوی کا دور اسلامی کیمیا گری کا دور کہلاتا ہے۔ تو یونانی دور کے بعد جو اگلا دور آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، تو وہ اسلامی کیمیا گری کا دور کہلاتا ہے، اور یہ 600 عیسوی سے نبی پاک 571 عیسوی میں دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو 600 عیسوی سے لے کے 1400 سن عیسوی تک کا جو دور ہے یہ اسلامی کیمیا گری کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں بہت سے لائق اور تحقیقی ذہن رکھنے والے لوگوں نے مادے کے حواس کا مشاہدہ کیا۔ مادہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو انگلش میں میٹر کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں: ٹھوس، مائع اور گیس، یعنی سالڈ، لیکوڈ اور گیس۔ تو ان کی پراپرٹیز کا، ان کے خواص کا کو آبزرو کیا، مشاہدہ کیا۔ کن لوگوں نے؟ جو اسلامی سائنٹسٹ تھے 600 سے لے کے 1400 سن عیسوی کے دوران، یعنی یہ بنتا ہے 800 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو مختلف ادوار میں مختلف جو سائنٹسٹ آئے، جو سائنسدان آئے، تو وہ بڑے ذہین تھے، بڑے تحقیق کرنے والے تھے، اور انہوں نے میٹر جو مادہ ہے اس کی جو 3 حالتیں ہیں، ٹھوس، مائع اور گیس، اس کی پراپرٹیز کا، اس کے خواص کا مشاہدہ کیا۔ نئے تجربات کیے گئے اور نئے ایلیمنٹس مثلاً آرسینک دریافت ہوا، اور انہوں نے تجربات کیے، یعنی جو پہلے یونانی تھے وہ تجربات کے قائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے آ کے تجربات کے ذریعے سے مختلف نظریات کو تصدیق کیا، اور نئے ایلیمنٹس جس کی مثال دی جیسے کہ آرسینک ہے، یہ دریافت ہوا۔ اس کے کمپاؤنڈز کی خاصی بڑی تعداد بنائی گئی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ دوسرے ایلیمنٹ سے مل کے کمپاؤنڈ بناتا ہے۔ تو پہلے تو اس کو دریافت کیا، اور دریافت کرنے کے بعد اس کے مختلف قسم کے کمپاؤنڈز بنائے، اور بہت سے تجرباتی آلات جیسے کہ عملے کشید، ریٹارٹ وغیرہ بنائے گئے۔ تو بہت سے تجرباتی آلات عملے کشید بنائے گئے۔ عملے کشید کیا ہوتا ہے کہ اس میں مختلف قسم کے آلات یوز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک چیز سے دوسری چیز کو سیپریٹ کیا جاتا ہے، اور مختلف قسم کے جو رس یا مختلف قسم کے
جو کیمیکلز ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، تو ان میں یہ ایک جو ہے نا یہ ریٹارٹ ایک آلہ استعمال ہوتا تھا، اس کی مثال دی گئی ہے کہ یہ بھی مسلمان سائنسدانوں نے بنایا۔ عملے کیمیا گری کے دور کو بجا دور پر مسلمان سائنسدانوں کا دور کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ علم کیمیا کو ایک تجرباتی سائنس کی حیثیت سے پیش کیا۔ اس دور میں ان گنت تجربات کیے گئے اور بہت سے نئے کیمیائی عوامل دریافت ہوئے۔ تو لفظ جو کیمسٹری ہے یہ کیمیا سے ہے، اور کیمیا کا لفظ پہلی مرتبہ مسلمانوں نے استعمال کیا۔ کیمیا سے الکیمیا بنا، الکیمیا سے الکیمی، اور الکیمی سے ہی بعد میں کیمسٹری بنا، جو پھر بعد میں جو ویسٹرن سائنٹسٹ آئے انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ تو جو علم کیمیا ہے اس کا آغاز مسلمانوں نے کیا۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ہاتھوں عالم اسلام پر آنے والی تباہی کے نتیجے میں مسلمان جو پچھلی 7 صدیوں تک اہل علم و دانش کے امام و پیشوا تھے پیچھے ہٹنے لگے۔ تو 13ویں صدی کا وہ دور ہے کہ اس سے پہلے مسلمان جو تھے وہ تمام علوم پر دسترس رکھتے تھے، نہ صرف دین کے حوالے سے بلکہ سائنس، علم فلکیات، جیوگرافی، ریاضی اور جتنے بھی اس وقت کے دستیاب علوم تھے ان میں جو دسترس تھی وہ مسلمانوں کو حاصل تھی، اور مسلمان اہل علم و دانش کے امام اور پیشوا تھے، یعنی اس وقت کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے امام اور ان کے جو پیشوا تھے وہ مسلمان تھے۔ لیکن ایسا ہوا کہ جیسے کسی بھی قوم یا کسی بھی مذہب کے اوپر عروج آتا ہے اور پھر زوال آتا ہے، تو چنگیز خان اور ہلاکو خان جو کہ منگول نسل سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے تمام عالم اسلام کے اوپر تباہی لائے اور انہوں نے علاقوں کو تباہ کیا، آگ لگا دی، یونیورسٹیاں جو اس وقت مسلمانوں کی تھیں اور کتب خانے تھے ان کو جلا دیا۔ تو تب پھر کیا ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ پیچھے ہٹنے لگے، ان کی جگہ مغرب کے ان سائنسدانوں نے لے لی جنہوں نے مسلمانوں کی قائم کردہ یونیورسٹیوں سے فیض حاصل کیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو دور تھا ابو علی سینا کا دور تھا، محمد بن زکریا الرازی کا دور تھا، ابن الہیثم کا دور تھا۔ تو یہ وہ دور تھا جب مغرب کے اندر مکمل طور پہ تاریکی تھی، یعنی جہالت تھی، وہاں پہ علم میں لوگ بہت پیچھے تھے۔ تو وہاں سے مختلف لوگ یہاں پہ آتے، سمرقند میں، بہارا میں، بغداد میں، جہاں پہ اس وقت مسلمانوں کا عروج تھا۔ تو یہ لوگ آ کے تو یہاں کے جو ہمارے سائنسدان تھے اور علماء تھے ان سے کئی مہینے پہلے وقت لیتے، اور وقت لینے کے بعد ان سے آ کے مختلف قسم کے معاملات جو کہ سائنسی ہوتے یا علم فلکیات کے حوالے سے ہوتے، علم کیمیا کے حوالے سے ہوتے، یا اور مختلف قسم کی چیزوں کے حوالے سے ہوتے، تو آ کے ان کے ساتھ کنسلٹ کرتے اور ان کے ساتھ میٹنگز کرتے۔ تو یہ وہ دور تھا جب مسلمان امام تھے، پیشوا تھے اور لیڈ کر رہے تھے سائنس کو، تو یہ لوگ آتے اور آ کے ان سے فیض حاصل کرتے۔ تو جب ہلاکو خان اور چنگیز خان کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر تباہی آئی اور مسلمان پیچھے ہٹ گئے، تو یہی مغرب کے وہ سائنسدان جو تھے انہوں نے جگہ لے لی جنہوں نے مسلمانوں کی قائم کردہ یونیورسٹیوں سے فیض حاصل کیا تھا۔ انہوں نے ان سائنسی روایات کو یورپ میں فروغ دیا جو آج تک قائم ہے۔ دور جدید کے سائنسدانوں میں گلیلیو، آئزک نیوٹن، گریگر مینڈل، ایڈیسن، مارکونی، آئنسٹائن اور بہت سے شامل ہیں۔ یہ جتنے بھی سائنسدان ہیں انہوں نے جو سائنسی ورثہ چھوڑا مسلمانوں نے، اس سے فیض حاصل کر کے تو آگے نئی ایجادات کی اور جو جدید سائنس ہے اس کی بنیاد رکھی۔ تو جی اسٹوڈنٹس، یہیں پہ ہمارے آج کے ٹاپک کا خاتمہ ہوتا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اس کے اوپر کمنٹس دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اسٹڈی ٹائم کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔